زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، شاہد کے حضور خفا ہیں منع کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا۔ جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، ختم نبوت پہ جان دینے کا عزم کرنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ میں اس تلاوت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں 3 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس پیغمبر کی ذات۔ نمبر 2، جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا اس پیغمبر کی بات۔ نمبر 3، جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا اس پیغمبر کی جماعت۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، پیغمبر کی ذات بھی جنتی، پیغمبر کی جماعت بھی جنتی، پیغمبر کی بات بھی جنتی۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی جماعت بھی اعلیٰ۔ ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے، پیغمبر کی ذات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی بات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی جماعت من حیث الجماعت بھی معصوم ہے۔ کسی کو دھوکہ اس سے لگا وہ پیغمبر کی ذات نہیں سمجھا، کسی کو دھوکہ اس سے لگا وہ پیغمبر کی بات نہیں سمجھا، اور کسی کو دھوکہ اس سے لگا وہ پیغمبر کی جماعت نہیں سمجھا۔ ہم دیوبند والے پیغمبر کی ذات بھی سمجھے ہیں، ہم دیوبند والے پیغمبر کی بات بھی سمجھے ہیں، ہم دیوبند والے پیغمبر کی جماعت بھی سمجھے ہیں، اور ہمارا پیغمبر کے دین پہ ایمان اسی ترتیب سے ہے۔ پہلے پیغمبر کی ذات ہے، پھر پیغمبر کی بات ہے، اور پھر پیغمبر کی جماعت ہے۔ اگر ہم نے پیغمبر کی ذات کو دیکھا، ہم نے قرآن کریم کو پڑھا، ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ پیغمبر کی ذات کو خدا نے بنایا تو زمین کی مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ خدا نے پیغمبر کی ذات کو بنایا تو جنت کی مٹی سے بنایا ہے۔ اور اس پیغمبر کی ذات کے پھر پیغمبر کی ذات آدم سے عیسیٰ ہے۔ ہم نے ان کے امام الانبیاء کو دیکھا تو انہیں خدا نے صرف جنت سے نہیں بلکہ جنت الفردوس کی مٹی سے بنایا۔ پتہ یہ چلا ہے، ایک مٹی میری اور تیری ہے، وہ زمین والی ہے، ایک مٹی آدم سے عیسیٰ انبیاء کی ہے، وہ جنت والی ہے، ایک مٹی امام الانبیاء کی ہے، وہ جنت الفردوس والی ہے۔ ہم پیغمبر کی ذات کو دیکھیں تو اعلیٰ ہے، امام الانبیاء کو دیکھیں تو سب سے بالا ہے۔ ہم پیغمبر کی ذات بھی مانتے ہیں، لیکن اگر یہ سمجھ لیتا پیغمبر کی ذات کہاں سے بنی ہے، ہمیں کتنے مسئلے سمجھ آ سکتے تھے، کیونکہ پیغمبر کی ذات کا وجود جنتی ہے، وہ جنتی وجود دنیا میں آیا۔ پیغمبر کی ذات کو دیکھ لے، دنیا کے ماحول کی وجہ سے آثار نظر آئیں گے، وجود جنتی ہے، تو پیغمبر کے وجود میں جنت کا نقشہ نظر آئے گا۔ جب جنت میں تو جائے گا تو جنت میں جا کے دیکھے، آج پڑھ لے، جنت میں وبا نہیں ہے، پیغمبر کے وجود میں وبا نہیں، سراپا شفا ہے، یہ جنتی وجود کی وجہ سے ہے۔ جنت میں جائے گا تو وہاں پہ بھو نہیں ہے، پیغمبر کے وجود اثر کو دیکھ لے، پیغمبر کو پسینہ آیا، دنیا کے ماحول کی وجہ سے میرے اور تیرے پسینے سے بو ہے۔ ہمارا وجود زمین کی مٹی کا ہے، پیغمبر کے پسینے سے خوشبو ہے، وجود جنت کی مٹی سے ہے۔ بول و براز میرا اور تیرا بھی ہے، لیکن یہ ناپاک ہے، پیغمبر کا بول و براز پاک ہے، جنتی وجود کی مٹی کی وجہ سے ہے۔ پیغمبر کا وجود بھی ہے، میرا اور تیرا وجود بھی ہے۔ نیند تجھ پہ مجھ پہ بھی آتی ہے، پیغمبر کی ذات پہ بھی آتی ہے، لیکن میرے اور تیرے وجود پہ نیند ہے، آنکھ
پر بھی آتی ہے، دل پر بھی آتی ہے، پیغمبر پہ نیند آ جائے، پیغمبر کی آنکھ پہ آتی ہے، دل جاگتا ہے، وجود جنت کی مٹی سے بنا ہے، جنت میں نیند کا تصور نہیں ہے، موت تجھ اور مجھ پہ بھی آئے گی، پیغمبر کی ذات پہ بھی آئی ہے، لیکن میری اور تیری موت وہ ہے جو آنکھ پر بھی ہے، ہمارے ظاہر اور باطن دل پر بھی ہے، لیکن پیغمبر کی موت وہ ہے جو آنکھ پہ آ جاتی ہے، قلب اتھر میں تب بھی حیات رہتی ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی نے آب حیات میں لکھا ہے، مولانا نانوتوی نے بات سمجھائی ہے، نیند پیغمبر پر بھی آئی ہے لیکن آنکھ پر آئی ہے، موت نبی پر بھی آئی ہے لیکن آنکھ پر آئی ہے، قلب اتھر پہ نہیں آتی۔ میں صرف ایک دلیل سے بات واضح کرتا ہوں، اگر پیغمبر کی ازواج مطہرات کے بارے میں عقیدہ بیان کیا جائے، ہر بندہ یہ بات کہتا ہے پیغمبر کی بیوی سے امت کا نکاح جائز نہیں ہے، پوچھو نکاح حرام کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے وجہ یہ ہے یہ امت کی ماں ہے، لیکن امت کی ماں جسمانی نہیں روحانی ہے۔ اگر وجہ یہی بات صرف بنتی تو پھر شیخ کی بیوی سے مرید کا نکاح نہ ہوتا، وہ روحانی ماں ہے، استاد کی بیوی سے شاگرد کا نکاح نہ ہوتا، وہ روحانی ماں ہے۔ کسی نے کہا پیغمبر کی بیوی سے نکاح اس لیے نہیں ہے پیغمبر قبر میں زندہ ہے، اگر یہی وجہ ہوتی تو پھر شہید کی بیوی سے نکاح نہ ہوتا، بالآخر وہ بھی تو قبر میں زندہ ہے، پھر پیغمبر کی زوجہ سے امت کا نکاح حلال کیوں نہیں ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی نے سمجھایا جب شہید پہ موت آئی ہے پورے جسم سے روح نکل گئی ہے، شہید کی بیوی بھی روح سے نکل گئی ہے، جب روح لوٹی حیات ملی، اب بیوی نکاح میں نہیں بیوہ بن چکی ہے، یہ زندہ ہے لیکن بیوی بیوہ ہے، اور جب پیغمبر پہ موت آئی ہے پیغمبر کے سر مبارک سے لے کے پاؤں مبارک تک یہ وجود اتر سے روح سمٹ کے قلب اتر میں آ گئی ہے، پیغمبر کی یہی موت ہے، جب روح پھیل گئی ہے یہ پیغمبر کی حیات ہے، تو روح سمٹنے کی صورت میں موت آئی ہے، پیغمبر کی بیوی نکاح میں ہے، پھر روح پھیل کے حیات ملی ہے، یہ بیوی تب بھی بیوی ہے، تو شہید کی بیوی بیوہ بنتی ہے، پیغمبر کی بیوی بیوی رہتی ہے، بیوی سے نکاح نہیں ہوتا، بیوہ سے دوسرے کا نکاح ہو جاتا ہے۔ ہم پیغمبر کی ذات کو بھی مانگتے ہیں، کسی نے پیغمبر کی ذات کو نہیں سمجھا وہ دھوکے میں لگا ہے، کوئی پیغمبر کی بات نہیں سمجھا تو تب دھوکے میں آ گیا، اس نے کہا میں پیغمبر کی بات نہیں مانگتا، اس کی وجہ یہ ہے محمد ایک بشر ہے، بشر غلطی کر سکتا ہے، پیغمبر کی زبان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بشر وہ نہیں ہے جو عام بشروں کی طرح ہے، اگر بشر زمینی مٹی سے بنے تو غلطی کر سکتا ہے، جو جنتی وجود سے بنے تو غلطی نہیں کر سکتا، یہ جھوٹ کا وجود خدا نے دنیاوی زمین پہ رکھا ہے، جنت کے وجود میں نہیں ہے، پیغمبر کا وجود جنتی ہے وہاں جھوٹ بھی نہیں ہے، پیغمبر کا وجود جنتی ہے وہاں گناہ بھی نہیں ہے، اس لیے پیغمبر اگر بول پڑے تو خود قرآن نے اعلان کیا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے پیغمبر نے سمجھایا میری زبان سے جملہ غصے میں نکلے تب بھی نوٹ کر لینا، لا يخرج منه الا الحق، پیغمبر کی ذات سے ہمیشہ جو بھی بات نکلتی ہے وہ سچائی پہ مبنی ہے۔ بعض لوگوں نے مسئلے پیش کیے ہیں اور یہ پیغمبر کی بات سے پتا چلا آدمی نیک عمل کرے وسیلہ دے کے دعا مانگو خدا قبول کر لیتا ہے، میں نے کہا پیغمبر کی بات کو تو سمجھا نہیں ہے، اگر سمجھ لیتا پیغمبر کی ذات کے وسیلے کا بھی تو قائل ہو جاتا۔ ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے جو پیغمبر کی زبان سے نکلا ہے، ہم نے احادیث بھی پڑھی ہے جو پیغمبر کی زبان سے نکلی ہے، یہ قرآن بھی پیغمبر سے زبان سے نکلا، تبھی تو ہمیں سمجھ آیا قرآن ہے، جب تک نورانی نبوت سے نہیں نکلا۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے پیغمبر پہ وحی آئی کبھی ایسے لگتا جیسے گھنٹی بج رہی ہے، پیغمبر پہ وحی آئی کبھی ایسے لگتا بکریاں بن بنا رہی ہے، ہمیں کب پتا چلا یہ قرآن ہے؟ جب پیغمبر کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہیں تو سمجھ آیا قرآن ہے، پتا یہ چلا پیغمبر کی بات نہ مانے قرآن سمجھ آ نہیں سکتا، ہم نے پیغمبر کی ذات کو مانا ہے، پیغمبر کی بات بھی مانی ہے۔ پھر میں صرف ایک مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں، حدیث مسلم میں موجود ہے، ایک بندہ ہمیں سنانے لگا 3 آدمی جا رہے تھے، وہ غار میں گئے ہیں، طوفان آیا، اوپر چٹان گری ہے، غار کا دروازہ بند ہو گیا، وہ
ہلاتے ہیں چٹان پیچھے نہیں ہٹتی. ان تینوں نے مشورہ کیا. میں اعمال پہ بات تفصیل سے نہیں کرتا. ان تینوں نے اپنے اپنے عمل کو پیش کر کے خدا سے دعا مانگی ہے. اللہ یہ ہمارے عمل اگر تیری ذات کے لیے ہے چٹان کو ہٹا دے. عمل کا وسیلہ دیا ہے, خدا نے چٹان ہٹا دی ہے. میں نے کہا بالکل بچا ہے. لیکن جب میں نے قرآن پڑھا ہے, قرآن کریم میں ہے مشرکین مکہ نے خدا کو تحدی دے کے چیلنج کے ساتھ بات کی ہے. ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء. اگر دین محمد خدا سچا ہے ہم پہ عذاب برسا دے. خدا نے پتھر نہیں برسائے. وہ مشرکین مکہ کہہ سکتے تھے ہم حق بجانب ہیں, عذاب کیوں نہیں آیا؟ خدا نے ہمیں دلیل دی ہے یہ عذاب کے مستحق تھے, میں نے انہیں عذاب کیوں نہیں دیا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے پیغمبر بچا, یہ تیرا وجود اثر ہے, میں نے اس لیے عذاب نہیں دیا. تو میرے بات حدیث مسلم سے سمجھ آئی ہے, حدیث بخاری سے سمجھے. وہاں چٹان ہٹی ہے, وجہ اعمال تھے, ادھر عذاب ہٹا ہے, وجہ پیغمبر کی ذات ہے. ہم نے پیغمبر کی بات کو دیکھا, عمل کا وسیلہ ملا ہے. ہم نے قرآن کو دیکھا ہے, پیغمبر کی ذات کا وسیلہ ملا ہے. پہلے پیغمبر کی ذات ہے, پھر پیغمبر کی بات ہے. ایک شخص مجھے کہنے لگا ہم مانتے ہیں قرآن کا وسیلہ دے کے مانگ لو, ہم مانتے ہیں پیغمبر کی ذات کا وسیلہ نہیں مانتے. میں نے کہا مجھے یہ بتا قرآن تجھ پہ اترا ہے؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا کس پہ اترا ہے؟ کہا جی قرآن پیغمبر پہ اترا ہے. ہمارا دعویٰ ہے اگر پیغمبر کی ذات درمیان سے نکال دے ہمیں قرآن مل سکتا ہی نہیں ہے. اس پہ خود قرآن گواہ ہے, پیغمبر کی ذات کو نکال دے قرآن نہیں ملتا. قرآن کریم میں ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا. پیغمبر میں قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیتا, یہ ٹکڑوں میں بٹ جاتا. قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ دیوبند کے محتمم نے اعتراض کیا یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی. اگر قرآن اتنا بوجھ والا پھر پہاڑ پہ اترے یہ ٹکڑے ہو جائے. ہم نے تو 10 سال کے بچے کو دیکھا اس نے قرآن اٹھا لیا ہے, اس کے ٹکڑے نہیں ہوئے. اگر بوجھ والا تھا 10 سال کے بچے نے کیوں اٹھایا؟ اگر یہ وزنی نہیں تھا تو پھر پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ قاری محمد طیب نے جواب دیا تم نے آسمان پہ دیکھا ادھر سورج بھی ہے ادھر چاند بھی ہے, سورج کی روشنی اپنی ہے چاند کی اپنی نہیں ہے. اگر سورج کو دیکھے آج جواب تھکاتی ہے, سورج کے سامنے بیٹھ جا تپش کے سامنے وجود پہ بس ہے. لیکن چاند کو دیکھ لے تو دیکھنے میں لطف ہے, اگر چاند کے سامنے بیٹھے تو جسم کو لذت ہے. وجہ یہ ہے یہ سورج جلال والا روشنی جلالی ہے, چاند کے جمال سے گزری ہے. جو چاند کے جمال کی برکت دیکھنے میں مزہ آیا, یہ سورج کی تپش جلالی ہے, چاند کے جمال سے گزری ہے, برودت میں بدل گئی ہے, جسم کو سہنے میں مزہ آیا. میرا اللہ جلال والا کلام جلالی ہے, میرا محمد جمال والا ہے. اگر جلالی کلام سیدھا پہاڑ پہ اتر جاتا ٹکڑوں میں بٹ جاتا. خدا نے جلالی کلام کو فین النصر والا کرنے محمد کے جمالی سینے پہ اتارا ہے, پھر محمد کے جمالی ہوٹوں سے نکالا ہے. اگر یہ جلالی کلام پہاڑ پہ اترتا یہ پھٹ جاتا. میرے محمد کے جمال کی برکت ہے, 10 سال کے بچے نے اٹھا لیا ہے. میں نے کہا مجھے یہ پتا قرآن تجھ پہ اترا, کالی پیغمبر پہ. میں نے کہا قرآن کا وسیلہ بھی پیغمبر کی ذات ہے, نبی کو درمیان سے نکال دے قرآن نہیں ملتا. ہم پیغمبر کی ذات کا وسیلہ بھی مانتے ہیں, پیغمبر کی بات کا وسیلہ بھی مانتے ہیں. پہلے پیغمبر کی ذات ہے, پھر پیغمبر کی بات ہے, پھر پیغمبر کی جماعت ہے. ہمیں پتہ یہ چلا پہلے دفاع کرنا ہے پیغمبر کی ذات کا, پھر دفاع کرنا ہے پیغمبر کی بات کا, پھر دفاع کرنا ہے پیغمبر کی جماعت ہے. میں ایک بات میں بڑی وضاحت سے عرض کرنا چاہتا ہوں, صحابی وہ ہے جو نبی کی صحبت میں بیٹھے, نبی وہ نہیں ہے جو صحابی کی صحبت میں بیٹھے. پتہ یہ چلا نبوت سے صحابیت ملا کرتی ہے, صحابیت سے نبوت نہیں ہے. یہ ہمارا غلط فہمی ہے. میں بات سمجھانا چاہتا ہوں, نبی وہ نہیں ہے جو صحابی پہ کٹھے, صحابی وہ ہے جو نبوت پہ کٹھے. نبی وہ نہیں ہے جو صحابی کے کلام کو لکھے, صحابی وہ ہے جو نبی کے کلام کو لکھے. نبی وہ نہیں ہے جو صحابہ کا ہمیشہ مقتدی بنے, صحابی وہ ہے جو نبوت کا ہمیشہ مقتدی بنے. نبی وہ نہیں ہے جو صحابی کی بیعت ہمیشہ کرے, صحابی وہ ہے جو نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرے. پتہ یہ چلا نبی وہ ہے جو پیر ہے, صحابی وہ جو مرید ہے. نبی وہ ہے جو امام ہے, صحابی وہ جو مقتدی ہے. نبی وہ جو مفتی ہے, صحابی وہ جو شاعر ہے. نبی
वो है, सहाबी वो जो उसका जिस्म बना है। तो बात समझ आई, पहले पैगंबर की जात है, फिर पैगंबर की जमात है। जमात जात पे कटी है, जात जमात पे नहीं कटी। हमने भी ये फैसला करना है, पहले पैगंबर की जात है, फिर पैगंबर की बात है, फिर पैगंबर की जमात है। जमात का दिफा इसलिए ताल्लुक पैगंबर की जात से है, बात का दिफा इसलिए पैगंबर की ताल्लुक इसका पैगंबर की जात से है। फिर मैं आपसे एक मुख्तसर सा सवाल करता हूं, मुझे बताओ, एक तरफ पैगंबर की जात पे हमला हो, एक तरफ पैगंबर की बात पे हमला हो, तो पहले दिफा किसका करेंगे? बोलिए। एक तरफ पैगंबर की जात का हो, एक तरफ मसला पैगंबर की जमात का हो, तो पहले किधर जाएंगे? बोलिए। ये मैं बात बड़ी दर्द से अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह हमें ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए। एक साथी मुझे कहने लगा, आप बात को समझते क्यों नहीं है? मैंने कहा आप समझाएं, हम समझ जाएंगे। कहते हैं पैगंबर की जात का केस किसने लड़ा? मैंने कहा सहाबा ने। पैगंबर की नबूवत के गवाह कौन है? मैंने कहा सहाबा भी हैं। तवज्जो से बात समझना, सिर्फ सहाबा नहीं, पैगंबर की नबूवत के गवाह कौन है? मैंने कहा सहाबा भी हैं। मुझे कहते गवाह कमजोर हो गया, मुकदमा साबित कैसे करोगे? मैंने कहा भी मसला गवाह का नहीं है, पहले मसला तो मुकदमे और केस का है। जब केस कमजोर हो, पहले वकील केस को मजबूत करता है, फिर बाद में गवाह पेश करता है। मिर्ज़ा कादियानी ने हमला गवाहों पे बाद में किया है, पहले पैगंबर की जात हमारे केस पे किया है। वे पहले नबी की जात का मसला कि हमारा केस मुकदमा है, फिर पैगंबर के गवाह पैगंबर के सहाबा है। हम जात भी मानते हैं, जमात भी मानते हैं, लेकिन जात पहले है, जमात बाद में है। मैं आखिरी बात कहता हूं, मेरे पैगंबर की जात वो है, अगर कुरान में देखे, कुरान कहते हैं मिनन नबीयीना, इसके फैसले नबी है, बस सिद्दीकीना, इसके फैसले सहाबा है, बस शुहदा, इसके फैसले शुहदा है, बस सालिहीना, इसके फैसले औलिया है। तो आपको ये बात तो मिलेगी, हजरत ईसा आएंगे, नबी होने के बावजूद दिफा हमारे पैगंबर का करेंगे, तो पता ये चला पैगंबर के फैसले नबी है, पैगंबर के फैसले सहाबा है, पैगंबर के फैसले शुहदा है, पैगंबर के फैसले औलिया है। एक बंदा वो है जो विलायत की जंग लड़ता है, एक बंदा वो है कि जो जिहाद करते हुए शुहदा की जंग लड़ता है, और एक बंदा वो है कि जो जंग लड़ते हुए नमूसे सहाबा जमाते सहाबा की जंग लड़ता है, और एक बंदा वो है जो अंबिया के तकद्दुस की बात करता है, और एक आदमी वो है कि जिसकी जंग इमामुल अंबिया की जात की है। अब हमने देखना ये है कि पहले जंग कौन सी है, बाद में जंग कौन सी है, उसके बाद जंग कौन सी है। हर जंग के तकाज़ों को समझना जरूरी है। तो फिर पता ये चला, अगर मेरी जंग से नुकसान पैगंबर की जात वाली जंग से हो, मुझे मुअख्खर कर लेना चाहिए, लेकिन पैगंबर की जात वाली जंग को कभी मुअख्खर नहीं किया जा सकता। मैं मिसाल देकर बात समझा दो, अगर इमाम खड़ा है, पीछे मुख्तदी खड़े हैं, आसमान पे सूरज है और रोशनी, आसमान पे सूरज है, गर्मी बड़ी सख्त है, चादर इतनी है, या इमाम ले सकता है या मुख्तदी ले सकते हैं। आप मुझे बताओ, वो चादर इमाम के सर पे रखेंगे या मुख्तदी को देंगे? कोई बंदा कहते हैं नहीं जी चादर तो एक है, मुख्तदी भी बड़े हैं, न इमाम भी बड़ा है, लेकिन हमने चादर खींच के मुख्तदी को देनी है। दो लड़ पड़ते हैं, क्या तेरी चादर के दो टुकड़े कर दो, आधा इमाम को दे दो, आधे मुख्तदी को दे दो। मैंने कहा भाई ये हमाकत है, पहले हक इमाम का है, फिर हक उनके मुख्तदी का है। ये चादर को दो टुकड़ों में लेकर न जाओ। हमारे जलसे, हमारी कॉन्फ्रेंस से ये नमूसे सहाबा, नमूसे पैगंबर के दिफा की चादरें हैं। खुदा के लिए टुकड़ों में तकसीम न करो, इनको दो हिस्सों में बांट न दो। पहले इमाम के लिए आ जाओ, फिर मुख्तदी के लिए आ जाओ। आपने निकाह किया है, उधर दूल्हा भी है, उधर बारात भी है, लेकिन अगर आपके पास खाने के लिए लड्डू या खाना कम है तो पहले दूल्हे को देते हैं, बारात को भाग में देते हैं। तो ये नहीं करता, इसे एक प्लेट को तकसीम कर लो, कोई थोड़ा दूल्हे को दे दो, बाकी बारात को दे दो। मेरे पैगंबर की साथ वो है जो कायनात का दूल्हा है, मेरे पैगंबर की जमात वो है जो दूल्हे की बारात है, मेरा पैगंबर की साथ वो है जो इमाम है, मेरे
پیغمبر کی جماعت وہ جو مقتدی ہے. میں اس لیے بات کہنا چاہتا ہوں, ہمارا ذہن بننا چاہیے, پہلے پیغمبر کی ذات ہے, پھر پیغمبر کی بات ہے, پھر پیغمبر کی جماعت ہے. تینوں ہمارا ایمان ہے. اسی ترتیب سے تینوں کا تحفظ ہے, اسی ترتیب سے تینوں کے دفاع کی جنگ ہے, اسی ترتیب سے اللہ مجھے اور آپ کو تحفظ کی بھی توفیق دے, ان کے دفاع کی بھی توفیق دے, لیکن ترتیب اکابر کے ساتھ توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.